کہانی جوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ آج کی کہانی آپ کو انتہائی پسند آئے گی کیونکہ یہ اسلام کی روح سے بھی اور حالات زندگی کے اتار چڑھاؤ پر مبنی بہت سے گھروں کی کہانی ہے۔ آج گھر میں کافی ہلہ گلہ تھا۔ عدنان صاحب عمرے پہ جا رہے تھے۔ عدنان صاحب ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور وہ اور ان کی بیوی عمرے پہ جا رہے تھے۔ ساتھ میں ان کی والدہ بھی تھی۔ تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے اور انہوں نے کل صبح عمرے کی سعادت کے لیے گھر سے نکلنا تھا۔ گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اچانک ہی عدنان صاحب کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور انہیں شدید ترین بخار ہو گیا۔ اب بخار کی حالت میں عمرے پہ سعودی حکومت جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ ان کی والدہ بھی ساتھ جا رہی تھی، تو ان کی والدہ نے کہا کہ عدنان تم ایسا کرو، اپنے چھوٹے بھائی کو بھیج دو، تم نہ جاؤ، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ عدنان نے کہا ٹھیک ہے امی جان، میں حسن کو بھیج دیتا ہوں۔ حسن راضی ہو گیا۔ وہ بڑا خوش تھا کہ اللہ کا گھر دیکھوں گا، عمرہ کروں گا، اور یہ سعادت قسمت والوں کو ملتی۔ مگر عدنان صاحب کی بیوی بڑی نک چڑھی تھی۔ اس نے حسن کو باتوں باتوں میں طنز شروع کر دیا، جس سے حسن کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں مسئلہ کافی گمگیر ہو گیا۔ عدنان کی والدہ چاہتی تھی کہ وہ اسی سال عمرہ کر لے، آگے پتہ نہیں نصیب میں زندگی ہے کہ نہیں۔ خیر منع منو کے حسن کو وہ ساتھ لے چل پڑے۔ حسن پورے سفر میں خاموش رہا، یہاں تک کہ حرم کی حدود میں وہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا اور ان کی والدہ طواف کرنے لگی۔ وہاں یمن کے ایک تاجر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں ماں اور بیٹا ہیں، مگر ماں اکیلے ہی طواف کر رہی ہے اور وہ لڑکا خاموشی سے گم سم کسی سوچوں میں بیٹھا ہے۔ وہ یمن کا تاجر اس شخص کے پاس گیا جس کا نام حسن تھا۔ اس نے کہا بیٹا کیا بات ہے، تم بہت اداس ہو اور اللہ کے گھر آگے بھی اداس ہو۔ تو اس نے ساری کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ میں عمرے پہ تو نہیں آ رہا تھا، مگر میرے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی، ہماری ٹکٹیں بک تھی، اس لیے اماں کو لے کر مجبوراً مجھے عمرے پہ آنا پڑا۔ وہ یمنی تاجر کافی دانشور اور سوجھ بوجھ والا تھا۔ اس نے حسن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا گھبراتے کیوں، تمہیں اللہ اپنے پاس لے آیا، جاؤ سامنے ہی کعبہ ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو گفتگو کرنی اپنے اللہ سے کرو، تمہیں اللہ نے ایک بہترین موقع دیا ہے یہاں تک لا کر۔ پہلے تو حسن کو کچھ بات سمجھ میں نہ آئی، مگر جب اسے سمجھ آئی تو وہ ایک دم بجلی کی چمک سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور دوڑ پڑا خانہ کعبہ کی طرف۔ اس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رو کر اللہ سے تمام گلے شکوے کیے، اپنی بابی کا طنز، اس کا رویہ، اپنے مالی حالات، اپنی مجبوریاں، اپنے غم، اپنی ہر چیز اس نے اللہ کے ساتھ گفتگو میں شیئر کر لی۔ اسی اثناء میں
ان کی والدہ نے طواف مکمل کیا۔ اب حسن اپنے آپ کو تھوڑا ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ حسن نے وہاں کعبہ میں وعدہ کیا کہ اللہ اگر تو نے مجھے توفیق دی تو میں ہر سال عمرہ کرنے آیا کروں گا۔ حالانکہ حسن ابھی پڑھتا تھا، کوئی کاروبار بھی نہیں کرتا تھا، اس کا جو بھی خرچ تھا عدنان صاحب ہی اٹھایا کرتے تھے، اور گھر میں عدنان صاحب کی بیوی کا ہی روب چلتا تھا۔ اس کی بھابھی بہت تیز تھی اور بہت ہی جھگڑالو قسم کی تھی۔ جب عمرے کی سعادت مکمل ہوئی تو حسن خاموشی سے پاکستان واپس آ گیا۔ اب یہاں اللہ کے احکامات حسن پر اترنا شروع ہوئے۔ حسن کے حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گئے۔ حسن نے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا جس میں اللہ نے اس کی بازو پکڑ لی۔ وہ کام چل نکلا۔ ایسا چلا وہ کام کہ حسن آنے والے سال تک 3 فیکٹریوں کا مالک بن گیا، اور وہ ہر سال عمرے پہ جانے لگا۔ وہ دیندار ہو گیا، 5 وقت کا نمازی ہو گیا، بارش داڑھی رکھ لی اس نے، اور انتہائی حسین و جمیل نظر آنے لگا۔ وہ غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتا۔ ایک دن اسی طرح وہ فلائٹ میں بیٹھا عمرے کی سعادت کے لیے جا رہا تھا۔ اسے اب یہ عمرہ کرتے ہوئے 22واں سال تھا۔ اس کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کہانی اس نے مولانا طارق جمیل صاحب کو سنائی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ قصہ رائیونڈ مرکز لاہور میں کارگزاری کے دوران تمام سامعین کے سامنے رکھا، اور انہیں بتایا کہ کیسے ایک شخص کی زندگی اللہ سے رو رو کے مانگنے سے بدل گئی۔ تو میرے دوستو، یہ کہنے کو اور سنانے کو تو ایک کہانی ہے، مگر حقیقت میں اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنے پہ آ جائیں اور اس سے ضد کر کے مانگیں، بچوں کی طرح گڑ گڑا کے مانگیں، تو وہ ہماری زندگیوں کو آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں دنیا میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ ایک حقیقی واقعہ، اور کراچی میں حسن صاحب کی سائیڈ ایریا میں آج 6 ملیں ہیں جہاں وہ فیبرک کا کاروبار کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ دیندار اور ویلفیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ دوستو، یہ واقعہ، یہ قصہ اگر آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لائک ضرور کیجیے گا اور کومنٹس ضرور کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں اور واقعات لاتے رہیں۔ اور کومنٹس میں یہ ضرور بتائیں، کیا کسی کی زندگی اللہ کے گھر جا کے اس قدر بدل جاتی ہے